إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. وہی وحدہ لا شریک ہے جو کہ زمین اور آسمان میں بسنے والی ساری مخلوقات اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور اس کی پاکیزگی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے. مختصر سی حمد کے بعد پیش بات درود و سلام ہو ذات اقدس پر، جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رہنما اور ہادی بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں جو ہے میرا یہ خطبہ جمعہ دوسرا جمعہ ہے. دوسری مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل سے بیان کرنے کا موقع ملا ہے. تو حضرات آئیے مختصر باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ موضوع اور جو باتیں ہوں گی درگزری اور اسی طرح سے معافی کی جو اہمیت اسلام میں ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرات، دین اور اسلام بڑی جو ہے رحمت اور اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی ہے دین اسلام. اور اس دین اسلام کے اندر ہمارے لیے اور سب کے لیے جو ہے نرمی اور رحم اور باہمی جو ہے الفت اور محبت، یہ ساری چیزوں کا پیغام جو ہے اسلام دیتا ہے. تو ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے معاف کرنا ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو درگزر کرنا. یہ جو ہے اسلام کی ایسی خوبی ہے، بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت کم افراد میں، بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے نرم دل انسان تھے، کیسے اخلاق والے تھے، کیسے جو ہے اللہ کے رسول سامنے والوں پر درگزر کرتے تھے، رحم کا معاملہ کرتے تھے، نرمی کا معاملہ کرتے تھے. اور اسی سے جو ہے آج ہم اپنی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے تھی، ہمارے نبی کی شخصیت کیسے تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مزاج اور آپ کا طرز عمل کیسا تھا، اللہ اس کو بیان کر رہا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، کیا ہے سخت دل اگر ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو آپ کے آزو بازو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی صحابہ کی جماعت، یہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے. تو اس کا مطلب یہ بیان کیا جا رہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پوری کائنات کے امام اور رسول ہے، وہ لوگوں کے حق میں نرم تھے، سبحان اللہ. اور لوگوں کے معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اور اسی طرح سے کشادہ دل رکھتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی.
کتنے سال؟ 10 سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، آپ کے ساتھ میں تھا میں، آپ جو بات بولتے تھے، آپ جو حکم دیتے تھے، آپ جس کام کی طرف مجھے کرنے کے لیے بولتے تھے، میں اس کو انجام دیتا تھا، یعنی میں آپ کی خدمت میں تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تو یہ 10 سال کے عرصے میں جب مجھ سے اگر کوئی انجانے میں غلطی ہو جاتی، سرزد ہو جاتے کچھ کام مجھ سے کوتاہی کے طور سے، تساہل کے طور سے، تو کوئی کام اگر میں ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا تو کبھی کبھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گزر دیکھتے اور آپ کے پاس میں آتا، مجھ سے کوئی کام میں جو ہے کوتاہی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی مجھے اپنی زبان سے برا بھلا نہیں بولے اور نہ مجھے گالی دیے اور نہ جو ہے ایسی ویسی باتیں میرے بارے میں اللہ کے رسول نے کی ہے، بلکہ جب بھی کوئی کام اگر ایسا ناگوار گزرتا تو اس کو اللہ کے رسول ناپسند کرتے تو میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ یہ کام جو ہے صحیح نہیں ہے، مجھے صحیح کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خادموں کے معاملے میں، نوکروں کے معاملے میں کس قدر رحم کرتے تھے اور کس قدر آپس میں جو ہے نرم دل انسان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات یہ چیزیں اس طرح کی جو اسلام میں وارد ہوئی ہیں ہمارے لیے کیا درس دیتی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ بالکل نرم دل ہے، آپ سخت دل نہیں ہیں، تو گویا اللہ کے رسول کی ذات، آپ کی شخصیت پوری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے اور ایک مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ مردوں کے لیے ہو، عورتوں کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، بڑوں کے لیے ہو، نوجوانوں کے لیے ہو، بوڑھوں کے لیے ہو، سب کے لیے۔ تو دیکھو اللہ کے رسول اتنے نرم دل انسان تھے، آج ہم کیسے ہو گئے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج ہم سخت دل ہو گئے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے او اشد قلوبہم قسوہ، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہو گئے کبھی کبھی ہدایت کی جو باتیں ہیں، قرآن سنایا جاتا تو جو ہے جلدی دل میں نہیں اترتا، قرآن پڑھا جاتا ہے تو عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے، دین کی بات آتی ہے 12 بار کئی بار آدمی جلدی اصلاح نہیں کر لیتا، اور اسی طرح سے دل ہمارے تنگ ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ دل سخت ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض دلوں کے اندر جو ہے سختی کا معاملہ اس قدر ہے کہ جو ہے نیکی، رحم، کرم اور اسی طرح سے نرمی کے جو مادہ اور نرمی کا جو معاملہ ہونا ہے یہ بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ کیا جمع ہوا ہے؟ یہ ہے حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے لڑنا ہے، مارنا ہے، پیٹنا ہے، اور کسی کا غصہ اپنے دل و دماغ میں رکھ لے کے ہم جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم صحیح سے کہاں امت رسول ہوئے، ہم کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سیرت کو اپنا رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے بارے میں بیان فرما رہا کہ جو ہے آپ نرم دل انسان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے برا بھلا مجھے نہیں کہا۔ آج ہم گالیاں بکتے ہیں، اونچ نیچ اگر ہو جائے تو نوکروں کے ساتھ جو ہے ہم ایل فیل باتیں بکتے ہیں، اگر اونچ نیچ ہو جائے سامنے والے سے، دکان میں کام کرنے والوں کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر کے افراد کو ہم جو ہے ایل فیل بکتے ہیں، دوستانہ معاملات میں جو ہے ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا انسان کو، کرنا کیا ہے؟ اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، زبان کو اچھی رکھنا ہے، دل کو صاف ستھرا بنانا ہے، اور سامنے والوں کے تعلق سے جو ہے اچھا خیال، اچھا گمان اور نرم دلی کا معاملہ جو ہے کرنا چاہیے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں گے ہم جو ہے آج درس اور عبرت کے طور سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہماری زندگی میں اس کو بطور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ معاف کرنا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، یہ اتنے بڑے جو ہے کام ہے حضرات، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اور یہ اتنا بڑا جو ہے کہ
خوبیوں کا گلدستہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. اور اسی طرح سے اکثر و بیشتر افراد کے اندر جو ہے اس طرح کی کوتاہیاں، خامیاں اور جو ہے کہ غصہ، یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے درمیان ہے. جیسے نفرت ہے، عداوت ہے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کے بارے میں جو ہے عداوت رکھتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی سے جو ہے دشمنی کا بدلہ رکھتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کے تعلق سے نفرتیں جو ہے ہمارے دل و دماغ میں جو ہے پنپتی ہے. کیا اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے. تو حضرات، تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. اور اس کے بعد وہ آدمی پہلوان نہیں ہے. کون؟ جو کسی میدان میں کسی آدمی کو جو ہے کشتی کے دوران نیچے جو ہے گڑا دے اور جو ہے اس کو جھٹکا دے دے اور اس کو گرا دے. پہلوان وہ ہے حقیقت میں جب اس کو غصہ آ جاتا ہے، جب اس کو غصہ آ جاتا ہے، غصے پر قابو کرنے والا بن جاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. یہ حقیقت میں پہلوان ہے اور یہ اصل آدمی ہے. سبحان اللہ. ہم کیسی بھی پوزیشن میں ہو، اسلام جو ہے ہمارے کو ہر طرح سے رہنمائی کر رہا تاکہ ہمارے اعمال خراب نہ ہو، ہمارے جو ہے نیکیاں خراب نہ ہو. غصہ کیا ہے؟ انسانوں کو جو ہے خراب کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، آپس میں دشمنیاں ڈالتا ہے، آپس میں جو ہے مختلف جھگڑے کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور یہاں تک کہ کسی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، طلاق جیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہے. یہ غصے کی وجہ سے خلا جیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہے. یہی غصہ سارے جو ہے فساد کی جڑ ہے. اس کو ہم ختم کرنا ہے اور اس کو دور رکھنا ہے، اور یہ اخلاق کی خوبیوں میں شامل ہے. ایسی چیزوں سے بچنا ہے. تو حضرات، درگزری کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ خوبیاں آج ہمارے کو سخت ضرورت ہے. ایسے خوبیاں ہمارے اندر آنا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا سورہ آل عمران میں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، دونوں حالتوں میں وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کسی کے پاس لاکھ روپے ہے تو جو ہے خرچ کرنا. تنگی بھی اگر ہے تو اپنی حیثیت میں پوزیشن کے حساب سے خرچ کرتے ہیں. اور اگر خوشحالی ہے، کسی کے پاس مالداری ہے، فراوانی ہے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. باقی کے ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہے بیان کیا، خوبیوں کو جو آج ہمارے کو سخت ضرورت ہے. والکاظمین الغیظ، سبحان اللہ، غصے کو پی جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو حضرات، لوگوں کو معاف کرنا، سامنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یا اونچ نیچ اگر ہو گیا، یا کچھ ایسے چیزیں ہو گئی، تو بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنا، اور نہ مار پیٹ کرنا، اور نہ جو ہے اس کے اوپر پورا اپنا غصہ اتارنا. ہو جاتا تو درگزر کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، جو قرآن بیان کر رہا واللہ یحب المحسنین. اور یہ نیکوکاروں کا کام ہے. اس معاملے میں غصے پر کنٹرول کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے درگزری کا معاملہ کرنے والے. کہ آج ہم معاف کر رہے ایک دوسرے کو؟ معاف نہیں کر رہے. گھر میں جو ہے باپ اگر ہے تو اپنی اولاد کو معاف نہیں کر رہا. دوست اگر ہے تو ایک دوست کو جو ہے کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو معاف نہیں کر رہا. اور اسی طرح سے خادموں کے ساتھ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو درگزری کا معاملہ نہیں کر رہے. بالکل سخت دل ہو گئے حضرات. بدلہ لینا اور کب کیا کرنا، یہ ہمارے کو جو ہے ہمیشہ یہی سوچتے رہتا. اسلام دین رحمت ہے. اسلام جو ہے رواداری کا حکم دیتا. اسلام انسانوں کو کیا کرتا؟ کشادہ دلی سکھاتا، رحم و کرم کا معاملہ سکھاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء. تم اہل زمین پر رحم کرو، زمین والوں پر تم جو ہے نرمی کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو، تو اللہ تعالیٰ آسمان والا تم پر رحم کا معاملہ کرتا. تو دیکھو، یہ نیکی کا صلہ ہے
کہ آدمی اگر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالے گا، اس کے ساتھ بھی معافی کا جو ہے پہلو اختیار کیا جاتا ہے، اور تھوڑا آگے بڑھیں گے، ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رحم اور کرم درگزری، معاف کرنا، سامنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی لغزش ہو جائے یا کوئی جو ہے اونچ نیچ ہو جائے تو جو ہے معاف کرنے کی عادت کس طرح سے ڈالنا، آج ہم اس واقعے سے جو ہے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں جانتا، سب لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے کہ یہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ تھے، اور اسی طرح سے جو ہے مردوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اسی طرح سے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اسلام کے بعد گزاری، اور یہاں تک کہ جو ہے مدینے کو جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول گئے تو ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے جن کی ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ جو سورہ نور کے اندر واقع ہے کہ جو ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے کچھ منافقین نے، مختصر یہ ہے جس کو ہم کم وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، مدینے کے کچھ منافقین نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر برائی کا الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا، نعوذ باللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ تو کچھ منافقین تھے اس میں، تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ کمزور جو ہے 2-4 صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے، بشری اور انسان ہونے کے ناطے ایسا ہو سکتا، اس طرح سے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام مصطح بن اساسہ، وہ بھی شامل تھے ان کے ساتھ۔ برائی ہے ایسا، نعوذ باللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اور مومنوں کی ماں ہے، اور حدیثوں میں جو ہے ایک بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ ہے جن کی حدیثیں آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایسی افواہیں جب پھیلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ معاملہ ایسے آ گیا کہ جو ہے نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے انہوں نے یہ گھر چلے گئی، یعنی اپنے ابا کے۔ بہرحال کچھ وقفے تک، کچھ مہینوں تک پریشان رہے کہ حضرت عائشہ سے کچھ ایسا ہوا کیا غلطی، پریشان رہے۔ لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا کہ وہ پاک ہے، اور جو لوگ سازشیں کیے ہیں وہ غلط ہے، وہ منافقین ہے۔ بہرحال ان کو بلا کر کے جو ہے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، یہ بھی جو ہے اس گناہ میں اور ان افواہوں میں شامل ہو گئے تھے، اور رشتے میں حضرت ابوبکر کے لگتے تھے، اور یہ بھی جو ہے ان الزاموں لگانے والوں میں سے تھے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ تھا، یہ غریب تھے، کچھ مسکین تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کو ہر مہینے میں کچھ راشن اور کچھ وظیفہ اور کچھ جو ہے چیزیں دیا کرتے تھے۔ جیسے یہ واقعہ ہونے کے بعد قرآن میں آیتیں نازل ہوئی تو اب حضرت ابوبکر صدیق کا عالم کیا ہونا، غصے کا۔ ظاہری بات ہے سب کو غصہ آتا، ارے ہم جس انسان کی مدد کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے انسان سے ایسا ہو گیا تو آدمی کیا کرتا ہے انسان ہونے کے ناطے، فوری ناراض ہو جاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی مصطح بن اساسہ کے بارے میں یہی خیال کرے کہ میں آج کی بات سے اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے قسم کھا لی میں نہیں دیتا اس کو، ایسا انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو ایسی آیتیں نازل کیا، ایک تو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان سورہ نور میں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی یہی اعلان ہوا، کیا بول کے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے،
حالانکہ وہ حق پہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک آدمی ایسا جو ہے افواہوں میں شمار ہو گیا تو ان کا ہونا بجانب حق تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کو غصہ آنا بھی ضروری تھا، لیکن قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے آیت نازل کی ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ مہاجرین اور مسکین اور کمزور لوگوں کی جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو دینے سے روک لینا، اس بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، یہ آیت اتری۔ اور اسی طرح سے جو ہے حضرت ابوبکر نے اپنا وظیفہ بھی روک لیا، کیوں؟ سامنے والا ایسا ہے بول کے۔ اس کے بعد الا ولیعفوا ولیصفحوا، کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم جو ہے دوسروں کو معاف کرو اور اللہ تمہارے کو معاف کرے؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلا کر پڑھ کر سناتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو لیتے، کیا یہ میرے بارے میں نازل ہوئے اللہ کے رسول؟ تو ہاں، ولیعفوا ولیصفحوا، وہ لوگ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، کیا تمہارے کو یہ پسند نہیں کہ تم دوسروں کو معاف کرو اور اللہ تمہارے کو معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی قسم واپس لی اور انہوں نے یہ اعلان کیا، آج کے بعد سے میں ہمارے خالہ زاد بھائی کو مصطفیٰ بن اثاثہ کو میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں، اور جو وظیفہ یا جو میں مدد کرتا تھا مہینہ اس کو میں دگنا کر کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ حضرات آپس میں اس طرح سے درگزر کرتے تھے، چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، چاہے تو جو ہے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ فوری جو ہے اللہ کے سامنے سرنڈر کیے، فوری جھک گئے، فوری مان لیا آیت کے مطابق۔ کیا ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہماری جو ہے آج نیتیں ایسی ہے؟ نہیں ہے ایسی۔ کیسی ہے؟ وہی انا پرستی، وہی ہٹ دھرمی، وہی ضدی پن، وہی مخالفت کرنا اور اسی میں جو ہے اپنے آپ کو اترانا، ایسا ہمارا طرز مزاج ہو گیا۔ اپنے آپ کو کبھی معاف کرنا جو ہے نہیں سمجھتے، دوسروں کو درگزر کرنا، دوسروں کو رحم کرنا، دوسروں کے تعلق سے نرمی کرنا آدمی جو ہے آج ایسا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ میں کسی کو اگر معاف کر دیا تو کام میں چھوٹا بن جاتا ہوں، کہ ایسا آدمی سمجھتا۔ حضرت ابوبکر سے بڑے ہم نہیں ہوتے، اللہ کے رسول سے ہم بڑے نہیں ہوتے، اللہ کی آیتوں سے ہم بڑے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اسلام ہمارا اس طرح سے تزکیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ایک نبی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں، قرآن میں جو ہے ایک سورت ہی نازل کر دی سورہ یوسف کے نام سے۔ ان کے بارے میں کیا تھا؟ درگزری کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، اور رحم کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالنا، یہ کتنے بڑے جو ہے اخلاق اور اسی طرح سے جو ہے عملی نمونہ ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مارا پیٹا، یہاں تک کہ کنویں میں ڈالے اور ایک راہ میں چلتے سالے کو بیچ دیے اور غلامی میں دے کے چلے گئے یہ بھائی لوگ۔ اس کے بعد کئی عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے، وہاں پر جو ہے مصر کے بادشاہ بنے، بڑے بنے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جو یہی بھائی ان کے پاس پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام پہچان لیے، پہچان ہو گئی، تعارف ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ مار سکتے تھے۔ یہ لوگ جس وقت بچپن میں ان کو مارے، ان کے ساتھ جو ہے مار پیٹ کرے اور ان کو بیچ دیے کسی کے ہاتھ میں، لیکن ایک وقت آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے جوان ہو کے کھڑے ہو گئے تو ان کو دیکھ کے پہچانے، لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان کے شرمندہ ہو گئے، آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا کرتا کہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، وہ سب چیزوں کو میں بھول جاتا ہوں، چاہے تو مار سکتے تھے اور مصر کے بادشاہ تھے، ذمہ دار تھے، کڑی سی کڑی سزا بھی دے سکتے تھے، آج ہمارے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی تو مارو اس کو، پیٹو اس کو، ختم کر دو، ہماری طرف سے یہ فرمان جاری، ہماری طرف سے یہ اعلان ہے، میری طرف سے یہ حکم ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ نبیوں کی جماعت دیکھو کس طرح سے درگزر کر رہی ہے، کس طرح سے معاف کر رہی ہے، کس طرح سے جو ہے معافی کا نامہ دے رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کفار کیسا ستاتے تھے، سب کو معلوم ہے یہ تاریخ۔
جو بھی جو ہے اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستائے وہ لوگ، یہاں تک کہ مجبور کرے کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑے اللہ کے رسول کو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ آئے، اور جب آئے مکے میں شان اور شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اور بالکل فوج لے کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پہ سارے کفار جو ہے ہیبت میں آ گئے۔ آج محمد یہاں پہ آ گیا واپس، اور ہمارے سے کیا کیا بدلہ لیتا کہ ہمارے سے کیا کیا جو ہے ارادہ رکھے گی۔ لوگ جو ہے بھاگنے لگے، مکے میں چھپنے لگے۔ تو دیکھو، جنہوں نے اللہ کے رسول کو پوری زندگی ستایا، مارے، اور یہاں تک کہ جو ہے قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کرے، ہر موڑ پہ، ہر راہ پہ، ہر راستے پر، ہر گلی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی تکلیف دینے والے تھے اس میں۔ تو جو ہے جب فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول جو ہے مکے میں داخل ہوئے، لا تثريب علیکم اليوم، سارے کفار ہیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ڈر میں ہے، آج محمد ہم سے بدلہ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی مثال، اتنی بڑی تاریخ دنیا میں کسی شخص کی نہیں ہے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رحم دلی کے طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عملی کارنامے ہیں۔ جیسے اس کو مکے کے لوگ نے سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، ارے وہ بول رہے کہ معاف کر، تم بول رہے چلو، آ کر کے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے اس اعلان کو دیکھ کر فوری اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع کیے، بیعت کرنا شروع کیے۔ یہ معافی کا اعلان تھا اللہ کے رسول کا، سبحان اللہ۔ وہی قوم جو اس وقت اللہ کے رسول کو ستا کر کے مکے سے نکالی، اور جب اللہ کے رسول کا موقع آیا تو اللہ کے رسول معاف کرے، سبحان اللہ۔ تو حضرات، ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے۔ آج بیٹا ماں باپ کو معاف نہیں کر رہا، اور اسی طرح سے جو ہے باپ بیٹے کو معاف نہیں کر رہا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا، اولاد جو ہے والدین کو معاف نہیں کر رہی ہے، دوست ایک دوست کو معاف نہیں کر رہا، ایک استاد ایک شاگرد کو معاف نہیں کر رہا، ایک نوکر جو ہے ایک کام والے دکاندار مالک کو معاف نہیں کر رہا، اور ایک مالک جو ہے اپنے نوکر کو معاف نہیں کر رہا۔ ہمارے دل جو ہے اتنے تنگ اور اتنے سخت ہو گئے، نعوذ باللہ حضرات۔ معاف کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور یہ نیکوکار لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ جو ہے ان سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات، رحم و کرم، نرم مزاج، اور اسی طرح سے جو ہے کہ تنگ دلی، تنگ نظریہ اور بدلہ لینا، دشمنی لینا، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حضرات، آپس میں جو ہے نرمی کا معاملہ بڑھے، ہر کام میں، ہر موڑ پر سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، اور درگزر کرنے کی عادت ڈالے۔ چاہے وہ آپ بازار میں رہتے ہو، دکان میں رہتے ہو، کام والوں کے ساتھ نرمی کرو، یا اسی طرح سے جو ہے دوستوں میں ہے نرمی کا معاملہ اختیار کرو، یہاں تک کہ اپنے فیملی، اپنے گھر میں ہے، اپنے ہی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، نرمی کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، رحم کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، درگزر کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، معافی کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہرحال، یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نجات دے، اور اسی طرح سے جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ خیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔